صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں کچے مکان، ٹوٹی پھوٹی گلیاں اور غربت کا بسیرا تھا، وہاں یومیہ مزدور رحمت اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ زندگی کا دار و مدار صرف اس کی مزدوری پر ہی تھا۔ اگر کام مل جاتا تو اس دن کے کھانے کا انتظام ہو جاتا، اور اگر کام نہ ملتا تو چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا۔ صبح جب سحر جاگ رہا ہوتا، رحمت اپنی پرانی چادر کندھوں پر ڈالے پھٹے پرانے جوتے پہن کر روزی کی تلاش میں نکل پڑتا۔ بس اسٹینڈ کے قریب ایک میدان تھا جہاں سینکڑوں مزدور جمع ہوتے اور امید کرتے کہ کوئی انہیں کام پر لے جائے۔ رحمت بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ہر صبح اپنے بچوں کی معصوم آنکھوں کو دیکھ کر دعا کرتا کہ آج کام ضرور مل جائے۔ وہ دعا کرتا کہ اس کے بچوں کو بھوکا نہ سونا پڑے۔ اللہ رحم کرے، آج مزدوری مل جائے۔ رحمت دل ہی دل میں کہتا، مگر مزدوری کا ملنا بھی قسمت پر مناسب ہوتا تھا۔ کبھی کوئی ٹھیکیدار آتا اور کہتا 4 آدمی درکار ہے، تو سب مزدور بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جاتے۔ اچھی ہوتی تو رحمت کا بھی نام آتا، ورنہ وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا اور اگلے موقع کا انتظار کرتا۔ گھر میں غربت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ بیوی سگری کچھ نہ کچھ جوڑ کر بچوں کے کھانے کا انتظام کیا کرتی۔ کبھی روٹی کے ساتھ صرف پانی ہوتا، کبھی پیاز کے ساتھ صرف چائے۔ صبح رحمت کا چھوٹا بیٹا احمد رحمت سے پوچھتا ہے کہ بابا آج کھانے میں کیا ہے؟ رحمت کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ رحمت اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر گھر سے باہر نکل جاتا۔ سگری بچوں کے آنسو پوچھ کر کہتی، بیٹا دعا کرو کہ آج بابا کو مزدوری مل جائے۔ رحمت دن بھر مزدوری کرتا، محنت کرتا، اینٹ اٹھاتا، مٹی کھودتا، بوجھ ڈھوتا، لیکن مزدوری اتنی کم ہوتی کہ مہینے کے آخری روز بھی فاقے کرنے پڑتے۔ ایک دن ایک بڑے ٹھیکیدار نے رحمت کو بلایا اور کہا، مزدوری چاہیے، پورے 10 دن کا کام ہے، لیکن محنت سخت ہے۔ رحمت نے ہاں کہہ دی۔ یہ دن اس کے 10 دن زندگی کے سب سے سخت دن تھے۔ شدید گرمی میں کام کرنا پڑتا، بوجھ اٹھانا پڑتا، دن بھر پسینے میں سرابور ہوتا، لیکن ہر دن کام ختم ہونے کے بعد رحمت کو ایک تسلی ہوتی کہ آج گھر میں کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ 10 دن بعد جب مزدوری ملی تو اس کے ہاتھ میں 3000 روپے تھے۔ یہ رقم اس کے لیے بہت تھی۔ وہ فوراً بازار گیا، بچوں کے لیے روٹی، کچھ سبزی اور اپنی بیوی کے لیے ایک چادر خریدی۔ گھر پہنچتے ہی جب اس نے تھیلے سے سامان نکالا تو بچوں کی خوشی ہی اتنی تھی کہ سگری کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس نے دل سے دعا کی۔ رحمت کا خواب تھا کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر ایک اچھی زندگی گزارے۔ وہ چاہتا تھا کہ احمد ڈاکٹر بنے اور اس کی بیٹی استاد، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے پاس اسکول کے فیس کے پیسے دینے کے لیے بھی نہیں تھے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیسے جوڑ کر بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے۔ ہر دن وہ کچھ پیسہ جوڑ کر الگ رکھتا، چاہے اس کا بدلہ فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ وقت گزارتا۔ ایک دن گاؤں کے خیراتی اسکول میں داخلہ ملنے کی خبر آئی۔ رحمت فوراً گیا اور اپنے بچوں کا نام لکھوایا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔
وہ جانتا تھا کہ تعلیم ان کے مستقبل کو بہتر بنائیں گی۔ سالوں کی محنت کے بعد احمد ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا اور اس کی بیٹی آمینہ ایک استاد بنی۔ رحمت نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل دن گزارے، لیکن اس کی قربانیاں رائگاں نہیں گئی۔ ایک دن جب احمد نے اپنی مہینے کی پہلی تنخواہ رحمت کے ہاتھ میں رکھی تو اس کے آنسو نکل پڑے، اور احمد نے روتے ہوئے اپنے بابا سے کہا، یہ سب تمہاری محنت کا صلہ ہے بابا۔ رحمت نے اللہ کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ رحمت نے اپنی پوری زندگی مزدوری میں گزار دی، لیکن اس کا خواب پورا ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمت، محنت، صبر کے ساتھ کوئی بھی خواب پورا کیا جا سکتا